میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک شخص کی کہانی سنانے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ جس گھر میں اس کی ولادت ہوئی اس شہر کی سرداری بھی ان کے پاس تھی، اس کا والد مجوسی تھا۔ اچھا، میں آپ کو اس بچے کا نام بھی بتا دیتا ہوں۔ اس بچے کا نام پھر وہ زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، مذہب کی تعلیم اس نے مجھے گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کہتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا۔ والد نے ملازم کو کہا جاؤ سلمان کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ کافی رات گزر گئی، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں گرجے میں ہوں گا۔ اس نے جب کوشش کی، واپس آ کے پیغام دیا، اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ کہتے رات مرضی سے جب گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا۔ کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا، کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی، فیصلہ کر لیا کہ اب اس شہر میں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا۔ وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا۔ فرماتے میں نے وہاں آ کر کے بھی اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے۔ کہا سلمان میں نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ تڑپ کے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان خبر سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا پھر بتا بھی دو نا۔ کہا اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ سلمان کو کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ دوڑ لگا دی، رخت سفر باندھا، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ کہتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی بھائی، اب اڑیکنے لگے، وہ راہیں تکنے لگے، اداس رہنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتا ہے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے تو جیتے نہیں، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آتی ہیں، سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا، اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا کہ ظالم پیٹے گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا، خیر برداشت کیا۔ رات کی تاریکی چھائی، سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ منظر بھی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے۔ یہ جوان کہاں سے چلا تھا؟ اصفہان سے،
یہ شام آیا، یہ نصیبین آیا، کہاں یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی کی، آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے۔ سلمان کہتے ہیں وہ 3 باتیں میرے پیش نظر تھیں۔ کہتے ہیں میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے، میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، یہ آپ قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے ہیں ایک دن حضور بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے رسول کو پیار آ جاتا ہے، کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں، مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتھرو اتر آئے۔ میرے رسول فرماتے سلمان سامنے آؤ نا، سناؤ ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا۔ کہانی پھر کچھ یوں کہہ دیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔